انڈیا نے وائلیٹ کیا ہے، انڈیا کے اندر سے وہ ایون اسرائیلیوں کی پریزنس تھی. آزاد کشمیر کو پکڑیں اور آگے جا کے چائنا کا سی پیک کا روٹ بند کریں، یہ پکا پلان تھا. تو آپ سمجھتے ہیں عمران خان سیاسی قائدی نہیں ہے، وہ عدالتی قائدی ہے؟ یا آف کورس تو یہ ثابت تو نہیں ہوئی اس پہ عمران نہیں خان یا پی ٹی آئی ملوث ہے نہیں ایز تو اے پارٹی؟ جب فیصلہ آئے گا کہ نہیں ملوث یا ملوث ہے. ریٹائرڈ جنرل، ریٹائر آرمی مین، وہ بڑے بڑے عہدوں پر اگر تعینات ہو جاتا ہے تو یہ بھی زیادتی نہیں سیاسی ورکر کے ساتھ؟ امریکہ میں کولن پاول 4 اسٹار جنرل ریٹائر ہوا تو انہوں نے امریکہ کی اسٹیٹ کا سیکرٹری آف اسٹیٹ لگا دیا. موسیٰ خان تھے، جنرل ٹکا خان تھے، جنرل جہانگیر کرامت ہیں اپنے ٹائم پہ، بلکہ ٹائم سے پہلے ریزائن کر کے چلے گئے. جنرل وحید کاکڑ ہیں، وہ 3 سال کیا، ان کو ایکسٹینشن ہوئی. میں ملٹری سیکرٹری تھا اس وقت. امریکہ کے جو 45-46 صدر ہیں، ان میں سے 33 ایسے ہیں جو ریٹائرڈ فوجی ٹائپ ہیں. ماتوں سے یہ اپیل کیا کہ جو ریٹائر آرمی افیسران ہیں انہیں پارٹی ٹکٹ دیا جائے. ڈکٹیٹر ہے وہ، جی ایچ کیو کی دیوار پھلانگ کے باہر آتا ہے. فوج کے لوگ خلاف ہیں، ملک کے اندر وہ ٹوٹنے والا ہے، ڈیفالٹ کرنے والا ہے، اور وہ میرے خیال ہے مودی کے سر کو بھی چڑھا دیا انہوں نے. رانا ثناء اللہ کے خلاف 15 kg وہ ہیروئن ڈالی جس میں سزائے موت ہے. میں نے پرویز مشرف صاحب پریزیڈنٹ تھے، اللہ انہیں بخشے، کیمپ آفس میں، میں نے کہا مجھے مت بھیجیں، ہمارے پاس چائنیز اکوپمنٹ ہے، ہمارے پاس امریکن اکوپمنٹ بھی ہے، F-16 بھی ہے، JF-17 تھنڈر بھی ہے. اللہ گواہ ہے کہ میاں صاحب نے مجھے کنونس کیا. اور میں یہ بھی قائل ہوں کہ پارٹیاں ٹکٹ دے ریٹائرڈ آرم فورسز کے آفیسرز کو. کہتے رہے کہ یار فوج کے ساتھ پنگا مت لیں، فوج ایک ادارہ ہے، اس میں میرے جیسے گناہگار لوگ غلطیاں بھی کریں گے. یہ بہت بڑی منافقت ہوگی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں فوج کو ملک کا کنٹرول چلانا چاہیے. 3.4 ملین ریٹائرڈ آرمی لوگ ہیں ہم سارے، ہم آپ کی بیک پہ ہیں. انڈیا کا جو وہ ہے نا بھرم، شائننگ انڈیا، وہ اللہ تعالیٰ نے خاک میں ملا دیا. یہ کوئی خالجی کا گھر نہیں. اور یہ JF-17 تھنڈر جو ہیں یہ وہ چائنا میں نہیں بنے، یہ پاکستان کے بنے ہوئے. اگر تیسری جنگ عظیم ہوتی ہے نا، جس طرح یہ پنگا لیتے ہیں اسرائیل بھی اور انڈیا بھی، 5.5-6 سال میں POF پہ رہا جہاں یہ سارے چھوٹے ویپنز بنتے ہیں. میں 6 سال چیئرمین رہا قائمہ کمیٹی برائے دفاعی پیداوار. تو یہ سارے JF-17 تھنڈر اور POF اور کامبرا، اور آئیڈیلی تو مارشل لاز کو کوئی بھی ایبسولوٹلی اس کو اوکے نہیں کر سکتا. کوئی ایک ڈکٹیٹر آتا ہے تو اس کی کیو بھی بن جاتی ہے، اس کی وہ بھی بن جاتی ہے، کونسل مسلم لیگ بھی بن جاتی ہے، ہم سارے ساتھ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں 3 سال پرویز مشرف حکومت بھی کرے اور اس کے بعد آئین بھی امینڈ کر لیں. ملٹری ڈاکٹرین میں یا ملٹری اسٹریٹجی میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. اس میں میری 3 میٹنگز تو عمران خان صاحب سے ہوئی. سیاست ان کا کپ آف ٹی مجھے نہیں لگا. پیپل پارٹی تو میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ تھا، آپ کو پتہ ہے ایز اے ملٹری سیکرٹری. تو سیاست گند نہیں ہے، سیاست بھی اتنا ہی پاکیزہ پروفیشن ہے. آنیسٹ ٹو گاڈ 2015 میں انہوں نے سینٹ میں ایڈجسٹ کر. ناظرین و سامعین، اورنگزیب چودھری کی طرف سے السلام علیکم. اس وقت ہمارے ساتھ پنچایت ود اورنگزیب چودھری میں مہمان ہیں پاکستان کا بہت بڑا نام لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر عبدالقیوم، جو دفاعی تجزیہ نگار ہیں. پاکستان کی سیاست پر، پاکستان کے دفاعی امور پر، پاکستان کی خارجہ پالیسی پر عبور حاصل رکھتے ہیں. پاکستان کا بہت بڑا نام سابق ممبر سینٹ آف پاکستان جناب جنرل ریٹائر عبدالقیوم صاحب. جنرل صاحب، آپ پاک فوج سے ریٹائر ہوئے، ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا اور آپ نے مسلم لیگ نون کو جوائن کیا. مسلم لیگ نون کو جوائن کرنے کی کیا وجہ تھی؟ اللہ کا یہ کرم ہے، میں تو ایک بیسیکلی فوجی بندہ ہوں، پھر جنگ میں بھی میں تھا 71 وار میں، وار ویٹرن ہوں. ریٹائر ہو کے 3 سال سٹیل مل میں چلا گیا. تو وہ جب میں سٹیل مل سے ریٹائر ہوا پھر میں نے کالم نگاری شروع کی، تو 7-8-10 سال میں کالم لکھتا رہا. اور اس کے بعد پھر بہت سی پارٹیوں نے مجھے اپروچ کیا کہ آپ کی چونکہ رائٹ اپ پولیٹیکل بھی ہے، آپ ایک انالسٹ بھی ہیں. اس میں میری 3 میٹنگز تو عمران خان صاحب سے. کون سے سال کی بات کر؟ یہ 2011 10-11 کے اندر. میں ایک دفعہ بھی ملا، دوسرے انہوں نے کہا میں آئی نیڈ یو وغیرہ وغیرہ. بٹ ان دی مین ٹائم آئی وانٹیڈ ٹو میٹ نواز شریف صاحب. پیپل پارٹی تو میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ تھا، آپ کو پتہ ہے ایز اے ملٹری سیکرٹری. انہوں نے تو رائٹ، جب وہ زندہ تھی تو ان کا بلینک چیک ہے فار یو، آپ میری پارٹی میں آئے. چونکہ 3 سال بہت اچھے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ، اللہ انہیں بخشے، بہت اچھا گزرا. اور جماعت اسلامی کی لیاقت بلوچ صاحب نے مجھے اپروچ کیا. پھر میاں صاحب نے بلایا، رائے ونڈ میں چلا گیا. تو میاں صاحب سے میری 1 گھنٹے کی ملاقات ہوئی. تو میں نے ان کو کہا کہ میاں صاحب
میرا علاقہ بھی مسلم لیگ کا ہے، چکوال کا علاقہ، جنرل مجید ملک وہاں سے تھے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ کو اگر کانسٹیچوئنسی کو ریپریزنٹ کرنا ہے تو آپ نے اپنے لوگوں کی سوچ کو ریپریزنٹ کرنا ہے۔ عمران خان صاحب سے میرے انٹرویو میں بھی میں نے دیکھا کہ ان کی جو سیاسی وہ بصیرت ہے یا وہ سوچ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کوالٹیز دی ہیں، بین الاقوامی لیول کے اسپورٹس پرسن۔ سیاست ان کا کپ آف ٹی مجھے نہیں لگا، تو میر صاحب نے کہا تو میں نے کہا مجھے ٹائم دے، میں فوری طور پہ شامل لی اور پھر میں شامل ہوا۔ سیاست گند نہیں ہے، سیاست بھی اتنا ہی پاکیزہ پروفیشن ہے، آنیسٹ ٹو گاڈ۔ میاں صاحب کو آپ نے کنونس کیا کہ آپ مسلم لیگ نون میں شامل ہونا چاہتے ہیں، یا میاں صاحب نے آپ کو کنونس کیا کہ آپ مسلم لیگ نون میں شامل ہوں؟ اللہ گواہ ہے کہ میاں صاحب نے مجھے کنونس Convince کیا۔ کیا۔ انکنڈیشنل میں آیا، 2013 کے جو الیکشن سے پہلے نیشنل اسمبلی کی سیٹ کے لیے اپلائی کیا چکوال سے، نون لیگ کے ٹکٹ کے لیے۔ جی نون، لیکن اس وقت جنرل مجید ملک یاد تھے، اللہ انہیں بخشے، ان کا دل تھا کہ میرا بھتیجا جو ہے نا اسی کو ٹکٹ ملے۔ جنرل مجید صاحب کے جو سن ان لا ہے میجر طاہر، ان کی جا کے میں کنوینسنگ کروں گا، ٹھیک۔ اور وہ 2013 کے الیکشن میں وہ کی اور ہم نے 6 کی 6 سیٹیں جیت لی۔ 2015 میں آپ کو پھر 2015 میں ممبر آف انہوں نے سینٹ میں ایڈجسٹ کر دیا۔ یہ آپ کی اپنی خواہش تھی یا میاں صاحب نے آپ کو یہ آفر دی؟ نہیں، میں نے اپلائی کیا تھا اچھا، آپ نے اور apply کیا۔ انہوں نے انٹرویوز باقی ٹھیک ہے۔ لوگوں کے ہوئے تھے اور انہوں نے مجھے کر دیا۔ جنرل صاحب، آپ نے فوجی قیادت میں کہیں دائیاں گزاری، obviously آپ کا ایک بڑا وسیع تجربہ ہے، سول حکومتوں پر ہمیشہ عسکری جو فوجی دباؤ کا یہ تاثر ہمیشہ رہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بہت بڑی منافقت ہوگی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں فوج کو ملک کا کنٹرول چلانا چاہیے، فوج کو بالکل نہیں چلانا چاہیے، فوج کو اپنا فوج کا کام کرنا ضروری ہے۔ کا برملا اظہار کر رہے ہیں ایز اے فوجی، ریٹائر فوجی جنرل، آپ یہ کہہ رہے ہیں میں کہ دیکھیں، میں جب بالکل ریٹائر فوجی اس کا برملا اظہار یہ کر رہا ہوں کہ ایک آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے اندر اس کی جو اسپرٹ ہے وہ ہے ٹرائیکاٹمی آف پاور، کہ ہر ادارے مقننہ، عدلیہ، انتظامیہ، ان کی اپنی اپنی وہ ہو۔ آئیڈیلی تو مارشل لاز کو کوئی بھی ایبسولوٹلی اس کو اوکے نہیں کر سکتا، نہ کرنا چاہیے، بالکل بیکاز آپ نے ایک آئین بنایا، حلف لیا، اس کو توڑ دیا تو کون اس کو ایکسیپٹ کرے۔ سینٹ میں تھا تو وہاں کانسٹیٹیوشنل ڈے مناتے تھے، رضا ربانی صاحب چیئرمین تھے۔ میں نے کہا میں پہلے تو یہ کہتا ہوں کہ کبھی بھی مارشل لا نہیں لگنے چاہیے، یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ ڈکٹیٹر ہے، وہ جی ایچ کیو کی دیوار پھلانگ کے باہر آتا ہے تو آپ کے جو ٹاپ کلاس جادوگر بیرسٹرز ہیں وہ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور راستہ بتاتے ہیں نکلنے کا۔ ٹاپ آف دی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے، جسٹس ارشاد، وہ کہتے ہیں 3 سال پرویز مشرف حکومت بھی کرے اور اس کے بعد آئین بھی امینڈ کر لیں۔ اور میں نے کہا یہ میرے کولیگز بیٹھے ہیں سارے سیاستدان، لیکن جو ہی ایک ڈکٹیٹر آتا ہے تو اس کی کیو بھی بن جاتی ہے، اس کی وہ بھی بن جاتی ہے، کونسل مسلم لیگ بھی بن جاتی ہے، ہم سارے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اٹ از ناٹ ون سائیڈڈ فالٹ۔ آپ جو بات کر رہے ہیں نا، یہ ایک پہ الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ میرے خیال ہے بحیثیت قوم ہمیں میچور ہونا چاہیے، اپنے اپنے پیرائے میں اپنا اپنا کام کر۔ ادارہ ہے نا، وہ ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے۔ پاکستان آرمی کو آپ یہ نہیں کہ یہ انڈیویجولز آ گئے تو ان کی اپنی، ایوب خان آگے تھے، تھاٹ کہ میں سب سے بیسٹ ہوں تو انہوں نے اپنا وہ کر دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری کسی ملٹری ڈاکٹرین میں یا ملٹری اسٹریٹجی میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ ضیاء الحق صاحب نے اپنے طور پہ ہر چیف آف آرمی اسٹاف کی اپنی پرائرٹی ہوتی ہے، دیر آر دیکھیں، جنرل موسیٰ خان تھے، جنرل ٹکا خان تھے، جنرل جہانگیر کرامت ہیں، اپنے ٹائم پہ، بلکہ ٹائم سے پہلے ریزائن کر کے چلے گئے۔ جنرل وحید کاکڑ ہیں، وہ 3 سال کیا، ان کو ایکسٹینشن ہوئی، میں ملٹری سیکٹری تھا اس وقت، ان کو ایکسٹینشن کا آفر ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں، نو وے، یہ نہیں ہوگی۔ ابھی آپ دیکھیں افغانستان میں جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں، نیٹو کی، یہ ادھر ادھر کے سارے جرنیل جو تھے وہ ڈکٹیٹ کرتے رہے اپنی امریکن گورنمنٹ کو کہ کیا کرنا ہے، کون سا فیصلہ کیسے ہوگا، اینڈ دے لیفٹ اٹ ٹو دیم۔ آپ دیکھیں کہ امریکہ میں کولن پاول 4 اسٹار جنرل ریٹائر ہوا تو انہوں نے امریکہ کی اسٹیٹ کا سیکرٹری آف اسٹیٹ لگا دیا، فارن منسٹر لگایا۔ امریکہ کے جو 45-46 صدر ہیں، ان میں سے 33 ایسے ہیں جو ریٹائرڈ فوجی ٹائپ ہیں۔ حکومت چل ہی نہیں سکتی جب تک کہ فوج کی اور انٹیلیجنس کی ساری ان پٹ ہو، لیکن وہ سبسروینٹ ادارہ ہے۔ سیاسی اور جمہوری عمل کو سبوتاژ کر کے ایک ریٹائرڈ جنرل، ریٹائر آرمی مین، وہ بڑے بڑے عہدوں پر اگر تعینات ہو جاتا ہے تو یہ بھی زیادتی نہیں سیاسی ورکر کے ساتھ؟ فوج کے اندر آپ کا جو سولجر ہے وہ تقریباً 36-38 سال کی عمر میں وہ ریٹائر ہو جاتا ہے، کیونکہ جتنا چھوٹا رینک ہوتا ہے اتنی جلدی۔ اسی طرح کرنل، بریگیڈیئر اور جنرل جو ہے 50s کے درمیان ہوتے ہیں۔ آئین میں یہ پروویژن ہے کہ 10% کوٹا ان کو دینا چاہیے، چونکہ ان کو سیکنڈ پروفیشن چاہیے۔
جب یہ بچہ ایک میجر ہے یا کرنل ہے اور وہ 38 یا 40 سال میں ریٹائر ہو گیا ہے، نہیں، ہمارا اعتراض اگر ادارہ انہیں ایڈجسٹ کرتا ہے اپنے ادارے کے حوالے سے تو کوئی اعتراض نہیں پبلک کو. اگر سیاسی عہدوں پر آتے ہیں، سیاسی نظام کو سبوتاژ کر کے، سیاسی کارکنوں کی قربانی لگا کر، تو یہ تو زیادتی ہے. ساؤتھ کوریا کی آج جو ماڈرن ساؤتھ کوریا ہے، اٹ اوز ایوری تھنگ ٹو جنرل پارک، جو 19 سال کنٹینیوٹی کے ساتھ کرتا رہا. تو اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فوجی ہو ہر جگہ کے اوپر، بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں آپ کو ٹھیک بندہ ملے. مثلا میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ بخدا جب میں ریٹائر ہوا تو مجھے ایک دن کے نوٹس پہ کہا اسٹیل مل میں آپ کو جانا ہے. میں نے پرویز مشرف صاحب پریزیڈنٹ تھے، اللہ انہیں بخشے، کیمپ آفس میں، میں نے کہا مجھے مت بھیجے کیونکہ میرے اپنا پرسنل ایشوز تھے، میری وائف بیمار تھی جو لیٹر آن ایکسپائر بھی ہوگی. تو انہوں نے کہا نو، آپ نے 5.5 سال یہ پی او ایف چلایا ہے اور یہ 14 انڈسٹریز ہیں اور یہ رائٹ آن ٹاپ رہی ہیں، تو یو آر دی مین، یہ نیشنل ایشو ہے. وائف کو آپ آغا خان میں لیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی تعیناتی ہوتی ہے وہ میرٹ پہ ہوتی ہے، میرٹ پہ ہوتی ہے اور میرٹ پہ ہونی چاہیے، آپ اس کے قائل ہیں، جی اس کے بالکل. حق میں. اور میں یہ بھی قائل ہوں کہ پارٹیاں ٹکٹ دے ریٹائرڈ آرم فورسز کے آفیسرز کو اور ان کو کہیں کہ آپ آ کے ہماری پارلیمنٹ کے اندر پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں جو اسٹریٹجک سائڈ ہے اس پہ کنٹریبیوٹ. یہ بڑا مطالبہ، ایک بڑا اہم مطالبہ جنرل ریٹائر عبدالقیوم صاحب کی طرف سے آیا کہ انہوں نے پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے اپیل کیا کہ جو ریٹائر آرمی افیسران ہیں انہیں پارٹی ٹکٹ دیا جائے اور پارٹیاں دے بھی رہی ہیں. دیکھیں مثلا جنرل مجید ملک ہمارے ریٹائرڈ تھے، جنرل نصیر اللہ بابر پیپل پارٹی میں تھے، اور بہت سے بریگیڈیئر جنرلز، لیکن وہ کم ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے سینٹ کے اندر جہاں ایجوکیشنسٹ بھی ہونا چاہیے، جہاں میڈیکل کا ہیلتھ اسپیشلسٹ ہونا چاہیے، جہاں ایک وکیل ہونا چاہیے، جہاں ایک بزنس کمیونٹی کا ممبر ہونا چاہیے، جہاں اوورسیز پاکستانی کا ہونا چاہیے، وہاں آرم فورسز کی بھی اسپرنکلنگ ہو آف اونلی کمپیٹنٹ پرسن. یہ نہیں کہ یہ فلانا اس کا رشتہ دار ہے یا کنبا پروری کر کے نہیں کریں. پاک بھارت کشیدگی کے بعد جو ایک عالمی صورتحال ایک تناؤ کا شکار ہے بالخصوص ہمارا خطہ، تو اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو اس وقت کیا اپنی حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ دیکھیے اس حکمت عملی میں موسٹ امپارٹنٹ یہ تو ہے کہ پولیٹیکل یونٹی ملک کے اندر ضروری ہے. اکانومی کے اوپر ایک آپ کا میثاق معیشت ہونا چاہیے جس میں آپ کہیں کہ لانگ ٹرم پالیسیز یہ بناتے ہیں اور اس پہ چلتے ہیں جس کی بھی حکومت ہے. دہشت گردی کی جو لعنت ہے اس کو روکنا ہے، اور اس کے اوپر ہمیں نہ صرف کائنیٹک فورس یعنی فوج کے ساتھ کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا بندوق کی گولی سے، مسئلے حل ہوتے ہیں بہترین سفارتکاری سے، بہترین پولیٹیکل موومنٹ سے. تو اس کو ساتھ ملا کے تو یہ کیا جائے. جو مسائل اب پاکستان کو درپیش ہیں، پاکستان کی سیاسی جماعت کے بڑے لیڈر نام لیے بغیر اس وقت وہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں. پبلک ان کے حوالے سے باہر آ رہی ہے، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ڈائلاگ کا سلسلہ ہو. عمران خان صاحب جو پابند سلاسل ہے نا، ان کے اوپر جو کیسز ہیں ان کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے، اور عدالتوں کو چاہیے کہ وہ ان کو انصاف دیں اور ان کو اپنا پورا حق ملنا چاہیے. یہ تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں عمران خان سیاسی قیدی نہیں ہے، وہ عدالتی قیدی ہے؟ یا آف کورس دیکھیں عدالتی قیدی. پبلک آپ کا جو یہ موقف ہے یہ نہیں ایکسیپٹ کر رہی. گزشتہ الیکشن میں عمران خان کی پارٹی کو بڑی اکثریت سے لوگوں نے ووٹ کے ذریعے نوازا، تو لوگ آپ کے جو ہیں وہ تو اس کو نہیں ایکسیپٹ کر رہے. تو پھر اس کا کیا حال ہے؟ ملک میں 24 کروڑ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سے تقریباً 6 کروڑ لوگوں نے 6.5 کروڑ لوگوں نے ووٹ دیے ہیں. ان میں سے صرف 1.5 کروڑ ووٹ ان کو پڑا ہے، 4.5 کروڑ ووٹ باقیوں کو پڑا ہے، اور باقیوں نے دیا بھی نہیں ہے. اور سندھ کے اندر کچھ نہیں ہے، بلوچستان میں کچھ نہیں ہے، پنجاب میں ایک پیریٹی لے کے آئے ہیں، صرف ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے. لیکن وہ کم بھی ہو یا زیادہ ہو، اس قطع نظر اس کے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ورکر آپ کے بہکانے کے اوپر جی ایچ کیو کے گیٹ کے اوپر جائیں، آپ جا کے جناح ہاؤس کو جلا دیں. آپ یہ دیکھیں وہ شہداء، ہم کہتے رہے کہ یار فوج کے ساتھ پنگا مت لیں، فوج ایک ادارہ ہے، اس میں میرے جیسے گناہگار لوگ غلطیاں بھی کریں گے، کورٹ مارشل بھی ہوتے ہیں. آپ یہ نہ کریں. انہوں نے شہداء کے سٹیچوز اٹھا کے، وہ جو ہے نا کرنل کیپٹن شیر خان، انہیں سزا ملنی چاہیے. نہیں تو وہی اسی میں سارے یہ انوالو ہے نا. یہ چیز ابھی عدالتوں سے یہ چیز ثابت تو نہیں ہوئی اس پہ عمران خان یا پی ٹی آئی ملوث ہے ایز اے پارٹی. جب فیصلہ آئے گا کہ نہیں ملوث یا ملوث ہے. لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ عمران خان آتے سار اس نے نواز شریف کو اندر کیا، مریم کو کیا، شہباز کو اندر کیا، شاہد خاقان عباسی کو پکڑ لیا. آپ نیم اٹ، آپ خواجگان دونوں بھائیوں کو پکڑ کے لیا، وہ دوسرے کو
یعنی کوئی چھوڑا نہیں. رانا ثناءاللہ کے خلاف 15 kg وہ گن ڈالی جس میں سزائے موت اگر ہے. آپ بھی سیدھا ٹٹ فور ٹیٹ کریں گے تو نظام ہم نہیں نے چلے تو گا. کسی کے خلاف تو نہیں ڈالی. یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ٹھیک. آپ جو کرتے رہے ہیں وہ سب کچھ ٹھیک تھا اور ابھی آپ قانون کے کٹہرے میں ہیں. سینٹ کے رکن کی حیثیت صاحب مختلف جو ہماری سینٹ کی کمیٹیاں ہیں ان کو بھی آپ نے ہیڈ کیا, تو آپ نے کیا وہ کارہا سر انجام دیے جس پر آپ کو فخر ہو؟ میں 6 سال چیئرمین رہا قائمہ کمیٹی برائے دفاعی پیداوار. تو یہ سارے JF-17 تھنڈر اور POF اور کامبرا اور HIT اور یہ سارے ادارے میرے نیچے تھے اور میں ان کی جا کے بریفنگ بھی لیتا تھا اور حسب معمول شاباش بھی دیتا تھا, انکریج بھی کرتا تھا, گائیڈ بھی کرتا تھا کہ جہاں جائیں. تو آج آپ فوج کی دیکھتے ہیں اس میں ہماری بھی ہمبل کنٹریبیوشن ہے. 5.5-6 سال میں POF پہ رہا جہاں یہ سارے چھوٹے ویپنز بنتے ہیں اور اس کے انبار لگا دیے ہم نے اللہ کے کرم سے کہ کبھی پاکستان کو کمی نہ آئے. اور پھر جب میں سینٹ میں گیا تو یہ سارے ادارے پھر میرے نیچے تھے اور ان کا وہ کرتے رہے. میں 6 سال ڈیفنس کمیٹی کا ممبر بھی رہا, میں اوورسیز کمیٹی کا بھی ممبر رہا, میں یہ جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی کمیٹی کا میں بھی ممبر رہا, میں کشمیر کمیٹی کا بھی ممبر رہا. تو ہر جگہ کے اوپر جب میں چیئرمین نہیں تھا, ڈیفنس پروڈکشن میں چیئرمین تھا, اس میں میرے نیچے 13-14 اور سینیٹر بھی تھے ہر پارٹی کے اور ہم کام کرتے تھے. تو اللہ کا کرم ہے. آپ یہ کبھی بھی کسی سے بھی چیک کر لیں کہ ہماری کنٹریبیوشن کیا تھی. حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے بعد جو جنگ کی صورتحال تھی, ہم تاثر تھا شاید پاکستان کے اندر خود اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے, شاید اپنے نیبرنگ چائنا یا دیگر ممالک کی مدد سے وہ اسے اسٹرائک بیک کرنے میں کامیاب ہوا. تو آپ کیا اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ ٹوٹل جھوٹ ہے کہ ہم کسی کی مدد سے چل سکتے ہیں. کوئی کنٹری کسی کی مدد نہیں کر سکتا, نہ بین الاقوامی قانون کے تحت وہ ایسی جنگوں میں شریک ہو سکتا ہے. انڈیا نے وائلیٹ کیا ہے. انڈیا کے اندر سے وہ ایون اسرائیلیوں کی پریزنس تھی ان ایڈیشن ٹو دیئر ڈرونز ایٹسٹرا جو وہ استعمال کرتے رہے. لیکن جو اکوپمنٹ خریدتے ہیں وہ تو پوری دنیا سے خریدتے ہیں نا. ہمارے پاس چائنیز اکوپمنٹ ہے, ہمارے پاس امریکن اکوپمنٹ بھی ہے, F-16 بھی ہیں, JF-17 تھنڈر بھی ہیں. انڈیا کے پاس سوویت یونین کا اسلحہ بھی ہے, رافیل فرانس کے بھی ہیں, امریکہ سے بھی ہر چیز وہ لی ہوئی ہے, اسرائیل سے بھی لی ہوئی ہے. تو جنگیں تو ابھی یوکرین جنگ لڑ رہا ہے تو نیٹو کے وہ استعمال ہو رہے ہیں. اسلحہ تو آپ پے کر کے لیتے ہیں اور رکھتے ہیں. لیکن آئی ایشور یو کہ یہ جو لوگوں کو شک تھا نا کہ فوج کا یہ ہو جائے گا ون سائیڈڈ, یہ ایک نیگیٹو پروپیگنڈا تھا بہت سخت, اور ایک ایسا نیریٹو تیار کیا گیا تھا پاکستان فوج کے لوگ خلاف ہیں, ملک کے اندر وہ ٹوٹنے والا ہے, ڈیفالٹ کرنے والا ہے. اور وہ میرے خیال ہے مودی کے سر کو بھی چڑھا دیا انہوں نے. اور مودی کا چونکہ عقل کا کم ہے, وہ ایک دہشت گرد تنظیم کا بندہ ہے جس نے 2000 مسلمان شہید کیے گجرات کے اندر. تو اس نے بھی یہ سمجھا کہ یہ تو ویسے ہوگا. تو یہ تیاری جو کی تھی نا 80 جہاز چلائے, یہ تھا کہ کشمیر کو, آزاد کشمیر کو پکڑیں اور آگے جا کے چائنا کا سی پیک کا روٹ بند کریں. یہ پکا پلان تھا. اور امریکہ بھی شاید سوچ رہا تھا کہ یہ شاید یہ کر گزریں گے. جب ان کو یہ پتہ چلا نا کہ یہ تو آلے والے پڑ گئے تو اپنے ہاتھ سے کشمیر بھی ان کے چلا جائے گا, تو پھر وہ تاڑی بجی کہ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ. اور پاکستان چونکہ ایک صبر آزما ملک ہے اللہ کے کرم سے, ہم اس کو جنگ کو طول نہیں دینا چاہتے تھے. 2 نیوکلیئر کنٹریز ہیں تو وہ ہم نے اس کو روکا ہے. پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے نا, اس میں کسی کے پاس نیوکلیئر نہیں تھا. دوسری جنگ عظیم ہوئی ہے تو صرف ایک امریکہ کے پاس تھا اور وہ ٹھک یوز ہوا. اگر تیسری جنگ عظیم ہوتی ہے نا جس طرح یہ پنگا لیتے ہیں اسرائیل بھی اور انڈیا بھی, تو ابھی 9 ملکوں کے پاس 7 کا ڈکلیئرڈ ہے اور نارتھ کوریا اور اسرائیل کا انڈکلیئرڈ ہے. آپ کے خیال میں یہ گھٹو گھٹ 6-7 جو ہے نا ملک وہ نیوکلیئر یوز کریں گے. اور اب کا نیوکلیئر یوز وہ نہیں ہے کہ 60 کلو ٹن کا ہیروشیما کا ناگاساکی کا 20 کلو ٹن کا ہوگا. ابھی تو 1000 کلو ٹن کے بالکل جو چھوٹے بام ہیں وہ ہے تباہی و بربادی. حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے جو ٹینس صورت آ رہی ہے وہ کافی دنوں تک محیط رہی obviously. اس وقت آپ کی کیا فیلنگ تھی, کیا جذبات تھے, کیا احساسات تھے؟ ان کے ساتھ پوری دنیا میں بسنے والے ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں. پوری قوم بالکل ایک تو یکجا تھی, ایک بالکل مطمئن تھی کہ ہماری فوج خدا کے کرم سے یہ ان کو آگے نہیں آنے دے گی. میں چونکہ اکثر اس میں سوسائٹی کا پریزیڈنٹ تھا, میں نے 2-3 پریس کانفرنسز کی اور جنگ لگنے سے پہلے چیف آف آرمی سٹاف کو بتایا, ہم نے ریکویسٹ کی کہ میرے پاس جو 3.4 ملین ریٹائرڈ آرمی لوگ ہیں ہم سارے, ہم آپ کی بیک پہ ہیں. آپ کی فوج 6 لاکھ کی نہیں ہے, 34 لاکھ یہ بھی شامل کریں, اور 24 کروڑ قوم بھی پیچھے ہے, اور اللہ کے کرم سے سب اکٹھے تھے. تو وہ ایک جذبہ تھا, کسی کو کوئی وری نہیں تھی کہ ڈرون آتا تھا کھلونے کی طرح
دیکھتے تھے, گراتے تھے, اور وہ کچھ نہیں تھا. یہ انڈیا کے اندر ایک بالکل دوڑ بھاگ, رافیل پیچھے بگا بگا کے پیچھے لے کے جا رہے, مارے نہ جائیں, بجلی بند ہو گئی, پاور اسٹیشن ختم ہو گئے, اور ادھر تو ایک تہلکہ مچ گیا تھا. ابھی بھی انڈیا کا جو وہ ہے نا بھرم, شائننگ انڈیا, وہ اللہ تعالیٰ نے خاک میں ملا دیا. ہم کسی قابل نہیں ہیں, لیکن خدا کے کرم سے پاکستان کی فوج کسی فوج سے بھی کم نہیں. آج آپ گوگل کر کے دیکھیں, ٹاپ 10 فائٹنگ مشینز آف دی ورلڈ, 200 ملک ہیں, ان میں ٹاپ 10 فائٹنگ مشینز. اور دوسرا آپ کا جو پائلٹ ہے وہ اس کا, ابھی آپ یہ انگلینڈ بھی آئے ہیں نا, ابھی مظاہرہ کر کے گئے ہیں, 2 فرسٹ پرائز لے کے گئے ہیں. یہ کوئی خالجی کا گھر نہیں. اور یہ JF-17 تھنڈر جو ہیں یہ وہ چائنا میں نہیں بنے, یہ پاکستان کے بنے ہوئے. ٹھیک ہے نا, انڈیا بھی بتائے نا کون سا فائٹر بنا رہے ہیں جو لے کے سامنے آئیں گے. ہم ایروگنٹ نیشن نہیں ہیں, ہم پیس لونگ نیشن ہیں. ہمارا نیوکلیئر, ہمارے میزائل ہمارے دفاع کے لیے ہیں. یہ ریس ساؤتھ ایشیا میں انڈیا نے تیار کی. انڈیا نے نیوکلیئر کیا تو بگلے بجائیں, ہم اندر گھس کے ماریں گے. وہ آپ کو پتا نا اس کی زبان ہی بدل گئی تھی. ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل کا جو اعزاز عہدہ دیا گیا, تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں, آپ کی اس حوالے سے کیا انڈرسٹینڈنگ ہے, کیا اوپینین ہے؟ تو یہ بڑا ڈیزرونگ تھا, اور جنرل عاصم منیر کی قیادت کے اندر اور اللہ کی برکتوں میں پاکستان نے یہ اچھا کام کیا ہے, اور یہ ان کو اگر ڈیکوریٹ کیا گیا ہے اور بھی لوگوں کو آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ جی جی. سر مارک لائل گرانٹ سے ملا, جو فارمر ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں, وہ ان کے UN میں 5 سال تک ایمبیسڈر رہے یونائٹڈ کنگڈم کے, پاکستان میں ہائی کمشنر رہے. ان سے میری الگ بات ہوئی کافی اچھی طریقے سے. پھر ہم برٹش پارلیمنٹ میں گئے, وہاں ہم نے کشمیر پہ کانفرنس کی. پھر سر انور پرویز کی 90th برتھ ڈے اور 50th اینیورسری جو ہے اس کی جو بیسٹ وے کی ہے, میئر لنڈن کے صادق صاحب, اور ایکس فارمر پرائم منسٹر کیمران, جو وہ بھی, ہاں وہ بھی ادھر تھے, اور بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے, اور لارڈ چودھری ضمیر جو بھتیجے ہیں سر انور پرویز کے, ان سے ملاقات ہوئی. تھینک یو سو مچ. اوکے, تھینکس.